کینسر زدہ خاتون آپ نے پکڑی ہوئی ہے، کوئی کیا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے 3 بار مسلسل میاں صاحب کو ہرایا ہے۔ اس بار تو صرف نہیں ہرایا حبیب صاحب، 2018 میں بھی ہرایا تھا۔ تو یہ سی بی ایمز ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کو آپ جو ہے شوکت خانہ موو کر سکتے ہیں۔ کیا گناہ کیا تھا فارمر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے؟ یہ گناہ کیا تھا کہ ایماندار گورنر کی غلطی سے آ گیا ہے، گورنر ہاؤس پنجاب میں کوئی کارکن آ گیا ہے، یا شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا گناہ ہے؟ یہ گناہ ہے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے نظریاتی اساس پہ انہوں نے اپنی عہدہ چھوڑا۔ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے نہیں خان صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ چلیے آپ نے اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن کیا آپ نے کوئی اپنے اسیران کی فہرست بھی تیار کی ہے جو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ لگا کے بھیجیں گے کہ جناب یہ ہمارے 100 ہیں یا 1000 ہیں یا 10,000 لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کو پروسیکیوٹ گورنمنٹ کے بہاف پہ کیا جا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کچھ تو مین لیڈرشپ ہے جو پنجاب میں کافی عرصے سے اب بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے کافی سارے ورکرز 9 مئی کے کیسز میں ہیں، کچھ ابھی یہ 3 اکتوبر 4 اکتوبر یا 24 نومبر یہ جو مختلف احتجاج ہوئے ہیں، تو وہ اس میں ریلیف بھی مل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں بیلز نہیں مل رہی، لیکن بہت سے لوگ ابھی تک تکلیف میں ہیں۔ 9 مئی کے ہیں یہ جو جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی ہیں، یہ کیا کوئی دہشت گرد؟ یہ تو محب وطن، ہم سے شاید زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں جن کی محبت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو کچھ اس میں ہم فگرز جو ہیں وہ ایگزیکٹ تو نہیں دے سکتے، ظاہر بہت زیادہ ہیں، لیکن تھاؤزنڈز میں ہیں ورکر اور مین لیڈرشپ۔ تو جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیف ضرور ملنی چاہیے، جو باقی کے دیکھیے علی بھائی، آپ ایک اصولی بات تو کر رہے ہیں، یہ دیکھیے اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے، جہاں اس کی رعایت، جہاں اس کو ضمانت ملتی ہے ضمانت ملنی چاہیے۔ آپ تو یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سموتھ چل لیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کیسز اٹھا لیں، واٹ ایور، لیکن آپ کے بہاف پہ کام پورا ہے کہ آپ سے اگر فہرستیں مانگی جائے، کیونکہ کل اگر وہ فہرستیں مانگتی ہے آپ حکومت، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے حبیب صاحب۔ میں آپ کو چونکہ لیگل کمیٹی سے رابطہ بھی رہتا ہے ان سے، اور میں خود بھی ایک طرح سے ان سے ٹچ ہوں، میجارٹی لسٹ ہمارے پاس ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ جو مسنگ ہیں 26 نومبر میں وہ ایشو ضرور ہے، لیکن اگر ہزاروں میں ہمارے کارکن ہیں تو میجارٹی ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے۔ جیسے یہ سلسلہ چل پڑے گا، یہ ایسے نہیں ہے نا حبیب صاحب کہ ہم آپ کو دیں کہ یہ 7,000 450 یہ ہیں، یہ لے لو، یہ ریلیز کر دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ جب پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں بتدریج اس میں الٹریشن آتی جائے گی، امینڈمنٹ آتی جائے گی، اور چیزیں جب ایک دفعہ بہتری کی طرف چل پڑیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود راستہ دے دیتا ہے۔ لیکن اس کی سٹارٹ کدھر سے ہوگی؟ اگر فوری عمران خان صاحب کی رہائی جیسے فرض کریں کل نہیں آپ کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، کل صبح کی صبح آپ ڈاکٹر یاسمین کو آپ شوکت خانہ موو کریں۔ کیوں آپ نے کینسر زدہ 85 سالہ خاتون کو جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی انسانیت والا کام ہے؟ علی محمد خان صاحب، ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا گزشتہ روز کے خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز بھی تحریری طور پر دے دیں، اور یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ تیسری ملاقات کر لیں بغیر ان کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات کیے۔ لیکن دوسری طرف خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے جو رپورٹ ہوئی، گفتگو جو انہوں نے وکلاء سے اور میڈیا سے کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس تیسری نشست میں گورنمنٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشنز نہیں بنائے جاتے تو پھر مذاکرات کا عمل معطل کر دیں۔ یہ تو بڑی ہارڈ سٹانس ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے جو بات کی گئی ہے۔ میرے خیال میں دیکھیں جو مناسب اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، چاہے ایکس اکاؤنٹ ہے چاہے کوئی اور اکاؤنٹ ہے، زیادہ کریڈیبل تو ایکس ہوتے ہیں، لیکن فارمر ٹویٹر یا فیس بک ہوتا ہے یا ٹک ٹاک ہے یا اور ایسے میڈیمز ہیں، وہ آپ کی ہماری جو نظریہ ہے یا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، پالیسی لیڈرشپ بناتی ہے۔ تو میرے خیال میں مناسب اپروچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اس کے لیے عمران خان صاحب نے خود جس کو چیئرمین بنایا ہے، میں نے آپ نے تو نہیں بنایا، وہ بیرسٹر گوہر صاحب، وہ بیرسٹر گوہر صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے تو میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ میں ان پہ ٹرسٹ نہ کروں جب تک میرے پاس کوئی اور انفارمیشن نہ ہو یا میں نے خود عمران خان صاحب سے کچھ اور نہ سن لیا ہو۔ تو اگر وہ گوہر صاحب تقریباً روز ہی شاید دوسرے تیسرے دن تو خان سے ملنے جاتے ہی ہیں خان صاحب سے، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، میٹنگ وہ کر لیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔
اور ایک اور چیز ہے دیکھیں یہ جو سلوشن ہے پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانے کے لیے زیادہ حکومت نے سپیس دینی ہے, حکومت نے سپیس دکھانی ہے, انہوں نے زیادہ بڑا دل دکھانا ہے, کیونکہ اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا ہے دینے کو, ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتا ہے, اور حکومت کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس پولیٹیکل ماحول کو بہتر کریں. ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اسیران کی رہائی ہو, اور یہ مینڈیٹ وغیرہ کے ایشوز جو ہیں جو بعد میں ڈیل ہوں گے, لیکن سب سے پہلے عمران خان اور اسیران کی رہائی, اور ساتھ ساتھ جو 2 جوڈیشل کمیشن ہم مانگ رہے ہیں, 9 مئی کی مانگ رہے ہیں, 26 نومبر کی مانگ رہے ہیں, اور اس میں میرے خیال میں بہت سے حکومتی لوگ بھی اب اس رائے پہ ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن آپ کو دے دینی چاہیے, انویسٹیگیشن ہو جائے, اور کون سا پاکستانی ہوگا جو یہ کہے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ بھی اس کی سائیڈ پہ ہیں, تو کیا ظاہر ہے اسمبلی کا رکن ہونے کے ناطے کیا آپ کے کچھ لوگوں سے بیک گراؤنڈ میں گفتگو ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کل شاید سنا, ظاہر ہے وہ حکومت کے ڈائریکٹ ممبر تو نہیں ہے, کہ میں نے محترم اعجاز الحق صاحب کو سنا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن وہ بیٹھتے ہیں حکومتی بینچز میں, مت بولیے حکومت کے اہل آئے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن بنتے ہیں تو ٹھیک ہے بن جائیں. ویسے حبیب صاحب دیکھیے یہ ان کی ذاتی رائے بھی تو ہو سکتی ہے نا, تو ذاتی رائے تو سب لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن اتنے ذمہ دار آدمی یا سینئر سیاستدان جب کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا, تو یہ اس جو ڈائیلاگ کی طرف بات گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سارے لوگ اس سے خوش ہوں گے, یا حکومت میں سارے لوگ خوش ہیں کہ ڈائیلاگ سٹارٹ ہو گیا ہے؟ خاص کر میں بار بار پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس دشت کی سیاحی کچھ عرصے کر لی ہے وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں یہ 4 سال تو گزر جائیں گے یا 3 سال تو گزر جائیں گے, پھر لاہور جانا ہے کہ نہیں جانا, پھر گجرانوالا جانا ہے کہ نہیں جانا. وہ گجرانوالا جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دستگیر فیملی ہارے گی, وہاں تحریک انصاف جیتی ہے. تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں سیاستدان ہوتا ہے نا, سیاستدان وہ حکومتوں کے آنے جانے سے اتنا اداس نہیں ہوتا, اس کے من کا طوطی اس دن ناراض ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ حکومت تو آتی جاتی ہے, میری سیاست جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, میری سیاست جو ہے وہ ڈبہ پیک ہو رہی ہے. وہ آئیڈیل سیاست اب رہی کہاں ہے پاکستان میں علی محمد خان صاحب؟ اب تو کوئی گنے چنے نام ہی ہوں گے جو اتنی آئیڈیل سیاست کرتے ہوں. آئیڈیل چھوڑیں, آئیڈیل کوئی آج کل نہیں کرتا. میں آپ کو ہلکے کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ پتا ہے, نون لیگ کے پیارے راج دلاروں کو یہ پتا ہے کہ ساری زندگی تو آقا جو ہیں, دوست احباب جو ہیں, جو یار لوگ ہیں, ہر وقت تو سپورٹ فارم 47 کے سہارے زندگی نہیں گزر سکتی, یہ بات ٹھیک ہے. نہیں سر, عوام کے آنگن سے, عوام کے پسینوں کی خوشبو کے اندر سے ہوتے ہوئے اقتدار کی سنگاسن کی طرف جانا پڑتا ہے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے.